چیف یہ دو تین کوئک باتیں. پہلے تو ذرا جمعے کو تو اب آپ کو پتہ ہی ہے سزا اناؤنس ہونی ہے. اب تو ہم یہ بات بھی نہیں کر رہے کہ فیصلہ اناؤنس ہوگا تو کیا ہوگا. آئی تھنک ایوری بڈی نوز انفارچونیٹلی اس ملک میں فیصلوں کا بڑا اچھا آئیڈیا ہو جاتا ہے, اور جس طریقے سے بار بار ڈیلے ہوا جا رہا ہے مسخہ خیز گراؤنڈز پہ, وہ بھی ہمارے سامنے. آج بلکہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے تو 9 بجے کے قریب بتایا گیا اور ٹائم ہمارا 11 بجے تھا, اور ویسے بھی 2 فیصلے تو ان کے خلاف سنائے جا چکے ہیں عدم موجودگی میں. تو بڑا عجیب سا ایکسکیوز ہے. تو چلے اس بات میں ہم نہیں پڑھتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن ایک چیز کلیئر کر دیں. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل بوگس کیس ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں لیا, پیسے آنے تھے پاکستان گورنمنٹ کے پاس آگے. گورنمنٹ کیس یہ بناتی ہے کہ جی وہ پیسے ہونے تھے ایڈجسٹ ایک جرمانے کے اگینسٹ سپریم کورٹ کے, تو وہ علیحدہ پیسے تھے. یہ پیسے گورنمنٹ کے پاس آنے چاہیے تھے, وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا کے آپ لوگوں نے, خان صاحب نے ان کو فائدہ دے دیا. لیکن آج انہوں نے ایک خان صاحب کا جو ابھی سٹیٹمنٹ ریلیز ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی اصل ایشو یہ تھا کہ این سی اے نے کارروائی شروع کی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک 9 ارب کی پراپرٹی 12 ارب کی کیوں خریدی ان کے صاحبزادے سے, ڈبل دا پرائس, اور ہمارا معاہدہ صرف اس ٹرانزیکشن کو خفیہ رکھنے کا تھا. یہ جو سوال اٹھتا ہے ویری کوئکلی بیکاز کیس میں صحیح ڈسکس ہوگی بھی, لیکن بار بار لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جا سکتے تھے, یا جس طرح گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کو اسٹیٹ بینک میں گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے تھا اور ملک ریاض صاحب کو اپنے پیسے علیحدہ دینے چاہیے تھے, تو یہ فیور ان کو دی گئی ہے. اور یہ 9 بلین اور یہ جو سین ہے اس کے اوپر سے پیسے پکڑے گئے تھے, ورنہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے نہیں تھے. یہ تو ایک سارٹ آف اب یہ کہہ لیں پولیٹیکل برائب تھی یا واٹ ایور لیجڈلی. یہ ذرا کلیئر کر دیں. دیکھیں یہ بڑی ایک طرح سے افسوسناک بات ہے کہ 2-2.5 سال سے یہ معاملہ پبلک ڈومین میں ہے, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے. فیکٹس یہ ہیں کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان نے اس اکاؤنٹ میں نہیں ڈالا. جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا, ملک ریاض نے جو ادائیگی کرنی تھی اس کے لیے جو اکاؤنٹ تھا, اس میں یہ پیسے ڈائریکٹلی ملک ریاض فیملی نے ڈالے. تاثر یہ دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ پیسے پاکستان حکومت کے پاس آئے اور پاکستان حکومت نے کہا کہ ان کو اس اکاؤنٹ میں ڈال دو. ایسا نہیں ہوا. یہ پیسے ڈائریکٹلی لنڈن سے ملک ریاض فیملی کی جو کمپنیز تھیں یا انڈیویجولز تھے ان کے اکاؤنٹوں سے ڈائریکٹلی ان کے حکم کے تحت اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے, اور جو اس کا ڈالر یا پاؤنڈ ایکویولنٹ تھا وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں گیا, روپے جو تھے وہ اس اکاؤنٹ میں آ گئے. اس میں حکومت پاکستان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا. اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے برطانیہ کی کسی عدالت کا کہ یہ پیسے پاکستان حکومت کی ملکیت تھے یا ریاست پاکستان کی ملکیت تھے. ایک غلط تصور یہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ یہ پیسے ریاست پاکستان کی ملکیت تھے اور کابینہ نے ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں منتقل if I understand correctly آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طے ہوا این سی اے کے درمیان میں اور ملک ریاض فیملی میں کہ بھیا یہ پیسے آپ یہاں جسٹیفائی نہیں کرتے, یہ پیسے آپ پاکستان بھجوا دیں, اور انہوں نے اپنی مرضی سے جس اکاؤنٹ میں ڈالنا تھا ڈال دیے. Is that what you're saying? ایسا ہی ہوا بالکل. اور جو چیز کابینہ کے پاس آئی وہ صرف یہ آئی کہ این سی اے نے یہ کہا کہ جو ہماری یہ سیٹلمنٹ ہے ملک ریاض فیملی کے ساتھ اس کو کانفیڈینشل رکھا جائے. اور کابینہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ پیسے آ رہے ہیں اس وجہ سے تو ہمیں کیا اعتراض ہے, ورنہ تو یہ پیسے ادھر ہی پڑے رہیں گے یا کہیں اور چلے جائیں گے. ہم برطانیہ جا کے ان کو کیا کلیم کریں گے؟ اگر ہم کلیم کر بھی سکتے ہیں تو سالوں وہاں مقدمے لڑیں گے, $100 ملین خرچ کریں گے, پھر شاید یہ پیسے ہمیں ملیں یا نہ ملیں. کسی عدالت نے یہ فیصلہ نہیں دیا تھا کہ یہ پیسے ریاست پاکستان کی ملکیت ہیں. ان کو سسپیشس ٹرانزیکشن کی وجہ سے فریز کیا گیا. اس کے بعد ایک دیوانی معاہدہ ہوا ملک ریاض فیملی اور نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے درمیان, جس کے تحت ان اکاؤنٹس کو ڈی فریز کیا گیا اور انہوں نے ان پیسوں کو خود یہاں بھیجا. تو بالکل ایک غلط مفروضہ ہے جو میڈیا پہ چل رہا ہے پچھلے 1-1.5 سال سے. تمام شہادت گواہی ہو چکی ہے, اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کابینہ نے بھیجے ہیں پیسے. کابینہ نے نہیں بھیجے, کابینہ نے صرف کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کو قبول کیا. وہ سوال اور ساتھ یہ بھی ہے اس میں کہ میں 1 منٹ ایڈ کر دوں, اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر نیب یا کوئی اور پاکستانی ادارہ ہمارے قانون کے تحت اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. تو ہم نے کیا
کابینہ نے یہ کیا کہ اس رقم کو جو برطانیہ میں تھی اس کو پاکستان آنے دیا، اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں ایڈ کیا اور ہمارا جو قانون ہے اس کے تابع کر دیا۔ اس میں کون سا جرم ہوا؟ اور جو ٹرسٹ تھا اس کی زمین 1 سال پہلے خریدی جا چکی تھی، وہ بابر اعوان اور ذوالفقار بخاری کے نام تھی۔ جب ٹرسٹ بن گیا تو اس زمین کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ یہ پیسے کابینہ نے ٹرانسفر کرائے اور اس کے بعد زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کو دی گئی۔ تمام فیکٹس جو ہیں ان کو گڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ نہیں تو اگر اس پہ میں لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ، اگر میں سوال اٹھاتا ہوں کہ جی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ اس لیے زمین دی گئی کہ وعدہ کر دیا گیا کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو یہ اس کی ایڈوانس پیمنٹ تھی، جو گورنمنٹ کے لوگ اس کو اس طرح پینٹ کر رہے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ کس چیز کی ایڈوانس پیمنٹ تھی؟ دیکھیں ایک ٹرسٹ کے لیے یا ایک فلاحی کام کے لیے سیرت النبی کے حوالے سے یونیورسٹی کے لیے زمین تو خریدی جا چکی تھی 1 سال پہلے، اس کے بعد یہ معاملہ اٹھا اور انہوں نے پیسے بھیج دیے ملک ریاض فیملی نے یہاں ایک اکاؤنٹ میں۔ حکومت پاکستان نے نہیں کہا کہ یہ پیسے ادھر ڈال دو، ہم یہ پیسے اور وہ کویسچن اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جس نے سارا ٹریگر کیا تھا کہ ڈبل پیسے کیوں ملے حسن؟ بالکل نہیں ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں آج عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ سوال اٹھایا کہ یہ ریاست پاکستان سوال کیوں نہیں کر رہی کہ ملک ریاض فیملی نے یا ملک ریاض نے وہ پراپرٹی 1 ہائیڈ پارک کارنر لنڈن میں کیوں اس کی اصل قیمت سے دگنی یا تگنی قیمت میں خریدی؟ یہ چیز تو وہاں تعین ہو چکا ہے برطانیہ میں کہ یہ ایک سسپیشس ٹرانزیکشن تھی، اس پراپرٹی کی یہ قیمت نہیں تھی جس قیمت پہ خریدا گیا 9-10 ارب روپے زیادہ۔ وہ کہیں گے ایک بری بزنس ڈیسیژن تھی، ہم نے اوور پرائس کر لی، اٹ کوڈ بی اے بیڈ ڈیسیژن آلسو۔ دیکھیں جب آپ وزیر اعظم کے بیٹے سے ایک چیز خریدتے ہیں مارکیٹ سے دگنی تگنی قیمت پہ تو سوال تو اٹھتے ہیں نا۔ یہ چیز تھی جس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ یہ تو اس لیے اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ فیکٹس آف کیس میں نہیں ہوگا۔